اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں آپ دیکھ رہے ہیں آصف میرے یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ جو نسخہ پیش کروں گا آپ کے سامنے، یہ ہے شوگر کے بارے میں۔ آج شوگر کے بارے میں بات کریں گے کہ شوگر کیوں ہوتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں، اور اس کے لیے میں آپ کو ایک بہترین مجرب نسخہ بتاؤں گا۔ آج کا جو نسخہ ہے یہ شوگر کے لیے، اور شوگر کی وجہ سے موٹاپا پیدا ہو جانا، پیٹ کا بڑھ جانا، قبض ہونا، جوڑوں میں درد رہنا، تو یہ جو مسائل ہوتے ہیں شوگر کی وجہ سے، ان کے لیے بھی یہ زبردست قسم کا نسخہ۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ اس کو سمجھ لیں کہ شوگر ہوتی کیوں ہے۔ شوگر جو ہے یہ تقریباً 50 سال تک، 40 سے 50 سال کی عمر کے بعد یہ اکثر جو ہے وہ شوگر ہو جاتی ہے، مگر یہ بات ہم کنفرم نہیں کر سکتے، چونکہ بچوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے، بچوں کو بھی شوگر جو ہے یہ ہو جاتی ہے۔ یہ کچھ نہیں کہہ سکتے، بیماری جو ہے یہ الگ طرف سے ہوتی ہے، اس کے بارے میں کوئی ہم اپنی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ لازمی 40 سے 50 سال پر، مگر ایک عام جو روٹین ہے، جو ایک عام بیماری جو بن چکی ہے شوگر کی، یہ 40 سے 50 سال کی عمر کے بعد ڈھلتی عمر کے ساتھ جو ہے یہ شوگر کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ یہ بنتا کیوں ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، چونکہ شوگر جو ہے یہ ہم ساری زندگی میٹھا استعمال کرتے ہیں، بچپن سے لے کے بزرگی تک، بڑھاپے تک میٹھا استعمال کرتے ہیں، اور جن کو شوگر نہیں ہوتی کیا وہ میٹھا استعمال نہیں کرتے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہر بندہ میٹھا استعمال کرتا ہے مگر اس کو پھر بھی شوگر نہیں ہوتی؟ شوگر کسی کسی کو ہوتی ہے، تو کیوں ہوتی ہے؟ تو ناظرین، ہمارے جسم میں ایک عضو ہوتا ہے جس کو پنکریاس کہتے ہیں، لبلبا کہتے ہیں، یہ ہمارے شوگر کو کنٹرول کرتا ہے۔ پنکریاس جو ہے یہ انسولین پیدا کرتا ہے، اور جو ہم میٹھا استعمال کرتے ہیں یہ میٹھا جو ہے ہمارے جسم میں جا کر کنورٹ ہو جاتا ہے انسولین میں، اور انسولین ہمارے جسم کو چاہیے ہوتی ہے جو کہ ہمیں غذا کو ہضم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو انسولین جب پنکریاس جو ہے، جو لبلبا ہے، یہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، سکڑ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، ڈسٹرب ہو جاتا ہے کسی وجہ سے بھی، یہ کسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، جگر کی خرابی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، معدے کی خرابی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، گردوں کی خرابی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کسی وجہ سے بھی جب جو پنکریاس ہے یہ سکڑ جاتا ہے، ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، تو یہ اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا، انسولین صحیح طریقے سے نہیں پیدا کر سکتا، انسولین کنٹرول نہیں کر سکتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب بھی انسان میٹھا استعمال کرتا ہے تو میٹھا سیدھا جا کر خون میں ابزارب ہو جاتا ہے، اور خون میں شوگر لیول جو ہے بڑھ جاتا ہے۔ خون میں شوگر لیول کا بڑھنا جو ہے یہ انسان کو ایکسپائر بھی کر سکتا ہے، یہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ جیسے کہ بلڈ کا جو ہے ہائی ہو جانا، بلڈ کا بڑھنا جو ہے یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی طرح شوگر اگر بڑھ جائے تو بھی نقصان دہ ہے، اگر یہ لو ہو جائے تو بھی نقصان ہے، تو دونوں صورتوں میں اس کا نقصان ہے۔ لہٰذا اس کے لیے جو ہے لوگ کیا کرتے ہیں، یا میڈیسن استعمال کرتے ہیں، ٹیبلٹ استعمال کرتے ہیں، یا پھر انسولین جو ہے وہ لیتے ہیں۔ تو آج کا نسخہ جو میں آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ اگر آپ انسولین لیتے ہیں یا ٹیبلٹ استعمال کرتے ہیں شوگر کے لیے، تو وہ بھی آپ کی انشاءاللہ اس نسخے کے استعمال سے چھوٹ جائے گی۔ جب ہم میٹھا استعمال کرتے ہیں، جب ہم زیادہ میٹھا استعمال کرتے ہیں، تو ہمارے جو باڈی سیلز ہوتے ہیں یہ شوگر کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اور شوگر جو ہے وہ خون میں ابزارب ہو جاتی ہے، اور خون میں شوگر لیول جو ہے یہ بڑھ جاتا ہے۔ تو پنکریاس اگر ٹھیک ہو جائے، پنکریاس اگر مطلب کہ صحیح سے کام کرنے لگ جائے، تو یہ مطلب دوبارہ سے شوگر کو، جو میٹھے کو کنٹرول کر لیتا ہے، اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو جو ہے وہ مطلب کہ جسم کو، باڈی کو جو چاہیے ہوتی ہے مقدار، وہ پہنچاتا رہتا ہے۔ تو لبلبا جو ہے اس کا بہت اہم کردار ہوتا ہے شوگر لیول کو کنٹرول کرنے میں۔ اگر یہ ڈسٹرب ہو جائے تو جس کسی کو اگر شوگر کا مسئلہ بن گیا، تو اس کا صاف واضح مطلب ہے کہ اس کا جو پنکریاس ہے، جو لبلبا ہے، وہ ڈسٹرب ہو گیا، وہ صحیح سے کام نہیں کر رہا۔ اب اس کو جو ہے مصنوعی طریقے سے جو ہے شوگر کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ شوگر لیول، شوگر ہوتی کیوں، پنکریاس کیوں ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کیوں کام صحیح نہیں کرتا؟ چونکہ ہم جو ہے کاربوہائیڈریٹس جو ہے، یہ کاربونیٹڈ جو ڈرنکس ہوتے ہیں، جو کولڈ ڈرنکس ہیں، یہ زیادہ استعمال کرتے ہیں، میٹھا زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ اینٹی بایوٹک کا استعمال کرنے کی وجہ سے جو ہے یہ پنکریاس ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ نہ سردی دیکھتے ہیں، نہ گرمی دیکھتے ہیں، میٹھا استعمال کرتے ہیں، غیر متوازن غذائیں استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو پنکریاس ہے یہ سکڑ جاتا ہے۔ بعض دفعہ گردوں کی بیماری کی وجہ سے، جگر کی بیماری کی وجہ سے بھی جو ہے یہ مسئلہ بن جاتا ہے، اور سیکسول ادویات جو ہے یہ استعمال کرنے کی وجہ سے شوگر کا جو لبلبا ہے یہ کمزور ہو جاتا ہے، سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، یا پھیل جاتا ہے۔ یہ یا سکڑ جاتا ہے یا یہ پھیل جاتا ہے، انفیکشن اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے
जो शुगर लेवल है ये बढ़ना शुरू हो जाता है या बिल्कुल लो होना शुरू हो जाता है। तो आज का नुस्खा जो है ये शुगर को कंट्रोल करेगा। शुगर की वजह से आपका पेट बढ़ना शुरू हो गया है, वजन बढ़ना शुरू हो गया है, कब्ज का मसला रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह पेट भी आपका कम हो जाएगा, मोटापा भी कम हो जाएगा, पुरानी से पुरानी कब्ज़ तो ये भी ठीक हो जाएगी और इंशाल्लाह शुगर लेवल भी आपका नॉर्मल रहने लग जाएगा। मैं आपको उसकी तरफ लेके चलता हूँ, मगर इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा। हमारे चैनल आसिफ मेरे अपने यूट्यूब चैनल लाइक शेयर जरूर कर दें। हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो हर वीडियो बर वक्त आपके नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। और आपने हमारे चैनल का विजिट भी ज़रूर करना है। आप हमारे चैनल का विजिट करेंगे तो आपको हमारे चैनल पर हर मर्ज की वीडियो मिल जाएगी। बच्चों के अमराज हैं, जनाना मर्दाना पोशीदा अमराज हैं, अठारह का मसला है, जरासीमों का मसला है, बुजुर्गों में जोड़ों में दर्द होता है, याददाश्त की कमज़ोरी है, नज़र की कमज़ोरी है, तकरीबन हर मर्ज की वीडियो अलहमदुलिल्लाह हमारे चैनल पर मौजूद है। आपको आपके किसी दोस्त अहबाब रिश्तेदार को किसी को भी कोई भी बीमारी हो, कोई भी मसला तो हमारे चैनल का विजिट ज़रूर करें तो इंशाल्लाह आपको हर मर्ज की वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो नाज़रीन उसकी तरफ चलते हैं, उसके का नोट कर लें। तो नाज़रीन आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने कौरतुमा लेना है। कौरतुमा, गूंद की कर, तुखम सरस और कलवंजी, ये आपने 100 ग्राम ले लेनी है। 100 ग्राम लेके अब आपने इसको बनाना कैसे, बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो कौरतुमा है इसके आपने बीज निकाल लेने हैं। इसको आपने छील कर इसके बीज आपने अलग कर लेने हैं। हमें इसका गोदा चाहिए, ये गोदा आपने साया में खुश्क कर लेना है। जब ये गोदा साया में खुश्क हो जाए उस वक्त क्या करना है, आपने जो सरस है, जो तुखम सरस है, इसके भी आपने जो है मगज़ लेने हैं। मतलब इसको भी आपने छीलना है, छील कर इसके अंदर जो मगज़ होता है आपने वो मगज़ लेना है, ये भी आपने 100 ग्राम लेनी है। तो उसके बाद जो गूंद की कर या कलवंजी है इनको आपने सिर्फ कूटना है। अब इनके मगज़ियात आपने ले लेनी है। जो कौरतुमा है उसका आपने गोदा खुश कर लेना है। गूंद की कर और कलवंजी जो है ये इन सारी चीज़ों को आपने ग्राइंड कर लेना है, कूट लेना है अच्छी तरह से। कूट के पाउडर बना के स्पून बना के आपने क्या करना है, 500 मिलीग्राम की आपने कैप्सूल भर लेनी है। ये कैप्सूल आपने अपने पास महफूज करना। अब आपने इसको करना क्या है, एक कैप्सूल आपने रोज़ाना रात को ताज़े पानी के साथ इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से शुगर का मसला ठीक हो जाएगा, आपकी शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगी। उसके अलावा अगर आपके शुगर की वजह से आपको मोटापा हो गया है तो ये मोटापा ख़त्म करेगा। पेट बड़ा हुआ है तो पेट को कम करेगा, पेट आपका कमर के साथ लग जाएगा। पुरानी से पुरानी कब्ज़ है, शुगर की वजह से कब्ज़ का मसला बन जाता है तो आपकी कब्ज़ भी ठीक हो जाएगी। जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द रहता है तो इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है, मुजरब कामयाब नुस्खा है शुगर के लिए और इसके मुतल्लिक़ अमराज के लिए। आप ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह लाजमी आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। बहुत ज़बरदस्त नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इसके साथ जा चाहते हैं अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।